کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں. مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. مفتاح اسماعیل بھی استعفیٰ دینے کے در پہ ہیں. حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو رہی صحیح کسر، جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑھی ٹھوک دی تھی، جو رہی صحیح کسر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آ گئی ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروا لیں. تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے، آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر، کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے. آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئی تھی، وہ تو ٹوٹی نہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے. اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہیں ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے. آپ جب ان کی تقریر سنیں اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں، وہ کہتی ہیں جب بھی ہوں گے. تو یہ 90 دن میں ہونے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل 6 ہے. ملک کے تمام بڑے قانون دان یہ بتا چکے ہیں. ہم سب مل کے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے. وہ میں ہوں، فواد ہیں، کوئی بھی ہے، ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑنے. ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، جو مثبت بات ہے اس کی طرف چلیں. الیکشن کروائیں، عوام کو موقع دیں، وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں، جس کو بھی لائیں، تاکہ وہ نئی پالیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے. شکریہ. مزل کر لیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو مزل. نہیں ایسی دیکھیں، منہ دونوں طرف ادھر کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. ریاست اداروں کے بغیر کیسے چلے گی؟ ہمیں الیکشن کمیشن چاہیے، ہمیں فوج چاہیے، ہمیں پولیس چاہیے، ہمیں بیوروکریسی چاہیے، ہمیں میڈیا چاہیے. ہم سوال یہ ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے؟ لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے، وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے. فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. یہ صرف ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے. کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے نا اگر ہم یہ کریں گے. آئین کے مطابق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں. ہم تعلقات میں اگر کوئی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں. کمیونیکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا. عوام کا حق اگر تسلیم نہیں ہوتا پھر تو دیکھیں نا، پھر تو پاکستان میں جدوجہدیں ہوئی ہیں، یہ جدوجہد بھی چلتی رہی. نہیں میرے ساتھ ٹو بی فیئر ود تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو 4 سینئر منسٹرز نے میسیج بھیجا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اس کے بعد جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے انہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے، اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اب دیکھنا پڑے گا، پتہ چل جائے گا کون ہے کس کے پیچھے، پتہ کر لیں گے.
ہمیں انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل ہمارا بڑا مطالبہ ہی نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پہ امپلیمنٹ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کرائیں. اور یہ جو آپ نے ایک ڈمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہ دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پنجاب اور کے پی چلا سکتے. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی 42 تو نہیں ہے نا پنجاب. یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کے جو ووٹ لے کے آیا ہو, جس کے پیچھے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں. پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے, میرا خیال ہے 85% یورپ سے بڑا ہوگا. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ سٹی یہ 42 کی طرح ہی چلا لو. یہ 42 نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. وہ بس کیا کہیں, وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا. بہرحال وہ کہتا اسے بھی نہیں پتا, دوسرے کہتے ہیں اسے بھی نہیں پتا, لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے, جس کو بھی پتا ہے پتہ چل ہی جائے گا. 3 مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے. 3 مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا. اگر آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے, 3 مہینے کے بعد اٹ ول بی اے مارشل لا ان کے پی اینڈ پنجاب. اس کے علاوہ اور کچھ حل نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک اس فیصلہ بھی ڈیٹیل نہیں آیا, کیونکہ اس میں ذرا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے یا ایگزیکٹو آرڈر ہے. اور اگر ایگزیکٹو آرڈر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جوڈیشل نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ چیلنج ہوگا. سو اس لیے میں نے اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کیا کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پڑھی. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے, علی عوان صاحب نے بڑے دلیری سے وہ کیس لڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ جوڈیشری اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشری اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی الیکشن کروائیں, اس کے بعد جوڈیشری اپنا فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. لاہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں. 4 دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے. ایک جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. یہ جب ہو جاتا ہے نا, جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں, وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشری نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے.